السلام علیکم، میرا نام عمر ایاز ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے ایک ٹاپکس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، کچھ عنوانات کا، جس پر کوشش ہے کہ میں گفتگو کروں اور وہ ٹاپکس پر بات کروں، ان ٹاپکس پر بات کروں جو زیادہ جن پر بات نہیں ہو پا رہی۔ آج جو دماغ میں میرے ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے کہ ہم وہ آخری پود ہیں، ہم اس آخری دور کے بچے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو، مطلب ہمارے پاکستان کے اندر خاص طور پر، یا دنیا کے ڈائنامک چینجز جو ہیں ان کو پورا بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ مطلب کافی سارے بچوں کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ ایک دور میں وہ ریسیور والے فون بھی ہوتے تھے جن کو آپ پورا ڈائل دباتے تھے اور وہ ٹر کر کے واپس آتا تھا، پھر آپ اس پہ ایک ڈیجٹ کے اوپر کرتے تھے اور دوبارہ جاتا تھا۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کال کرنے کے لیے اکثر گھروں میں یہ فون نہیں ہوتا تھا، تو پھر جو محلے کے اندر کسی ایک کے پاس فون ہوتا تھا، ٹائم لیا ہوا ہوتا تھا یا دیا ہوا ہوتا تھا کہ اس دن فلاں کی کال آئے گی اور اتنے بجے میں آ جاؤں گا یا آ جاؤں گی، اور اس ٹائم پر پہنچایا جاتا تھا کہ کال آنے والی ہوگی۔ کبھی کال آنے میں دیری ہو جانا تو انتظار کرنا، اور اس انتظار کا ایک اپنا ایک الگ مزہ۔ اچھا، بچپن میں جب دنیا اتنی میکینیکل نہیں تھی، مطلب ہم نے اپنے بچپن میں وہ چیزیں دیکھی ہیں کہ سارے خاندان کے جتنے بھی بڑے ہوتے تھے وہ اکٹھے ہوتے تھے، وہ بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق اور شکل وغیرہ جو لگاتے تھے وہ ایک الگ سلسلہ ہوتا تھا۔ مختلف قسم کی گیمز ہوتی تھیں، مطلب تب یہ گیم کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہوتی تھی کہ یہ کوئی گاؤں کی گیم ہے اور یہ کوئی شہری گیم ہے۔ مطلب بچے بچپن میں بنٹے وغیرہ کھیلا کرتے تھے۔ مجھے بھی بہت شوق تھا لیکن مجھے کھیلنا آ نہیں پایا، مطلب کوشش کی میں نے، کافی سارے جمع بھی کیے، خریدے بھی، لیکن میں اس کو کھیل نہیں پایا۔ اچھا، اس کے علاوہ گلی ڈنڈا ہوتی تھی، اس کے بھی باقاعدہ اچھا پورا یہ جو اس کو گلی ڈنڈا کو عام سے گیم سمجھتے ہیں، یہ غلط سمجھتے ہیں۔ گلی ڈنڈا ایک بڑی ٹیکنیکل گیم ہے، مطلب اس کے کافی سارے درجات ہیں۔ وہ جتنی دور پھینکے گا پھر اس کو ماپے گا اور وہاں تک پہنچے گا، ایک الگ ہے۔ چھپن چھپائی ہوا کرتی تھی، پکڑن پکڑائی یا پکڑن پکڑائی کہتے تھے۔ اچھا، یہ ہوتی تھی۔ ہم اپنے ننیحال جاتے تھے تو کزن سارے مل کر ایک چڑیل گھر کھیلا کرتے تھے۔ کسوٹی ہوتی تھی، کسوٹی گیم کیا، آپ نے بوجھنا ہوتا تھا سوالوں کے تحت۔ نام چیز جگہ ہوتی تھی، بادشاہ کا وزیر کون، یہ ہوتی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ مطلب ہم پکنکس کے پلانز کیا کرتے تھے۔ ہم ایک نہیں، مطلب ایک گھر نہیں، گھر کے چند افراد نہیں، پورا کے پورے خاندان مل کے پلان کیا کرتا تھا کہ چلو بھائی ہم یہاں جا رہے ہیں، مری جا رہے ہیں یا فورٹ منرو جا رہے ہیں یا جہاں بھی جا رہے ہیں، اور ایون ہم بچپن میں گئے بھی ہیں اس طرح سے۔ اب وہ چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو مزیدار بات ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ اچھا، یہ دو چیزیں آ گئی اس میں کہ ہم آخری پود تو ہیں، مطلب ہمارے بات پتہ نہیں بچے وہ دیکھیں گے یا نہیں، لیکن یہ ایک کمپیریزن بھی ہے آج کے بچے کی لائف کی اور ہمارے دور کے بچے کی لائف کس طرح سے ہوتی تھی، اس کے حوالے سے۔ عید کارڈز ہوتے تھے، مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ہم عید کارڈز، مطلب جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو عید کارڈز کا دور شروع ہو جاتا تھا اور لوگ اسے خریدنے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہوتے تھے۔ مختلف قسم کے بچپن کے اشعار ہیں، اور ان میں سے ایک شعر یہ ہے کہ ڈبے میں ڈبہ ڈبے میں کیک، میرا دوست لاکھوں میں ایک، اس طرح کے پتہ نہیں کتنے اشعار ہیں جو لوگ استعمال کیا کرتے تھے اپنی محبت کے اظہار کے لیے۔ بچپنا تھا، ایک ہر چیز تھی۔ پستولیں ہوتی تھیں چھرے کی، وہ خریدنے کا شوق ہوتا تھا سب کو۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر پانی والی پستولیں آئیں، پھر لیزر والی پستولیں آئیں۔ چھرے کے پیکٹ جمع کر لینے، 5 روپے کے ملنے، پھر 10، پھر 20۔ چھروں کی بھی قسمیں ہوتی تھیں، پیلے، اورنج، سبز، مکسڈ، اس طرح کے ہوتے تھے۔ اچھا،
سارے دوستوں نے مل کر جانا اور اپنی عیدی کو اس طرح سے خرچ کرنا اور پہلے سے پلان ہونا کہ ہم نے یہ چیزیں کرنی ہیں. اچھا ایک نا وہ پٹھان ہوتے تھے غباروں والے، مطلب انہوں نے ایک پھٹے پہ لگائے ہوئے ہوتے تھے اور پھر نشانے بازی کرنی ہوتی تھی ان پر. اور کئی مرتبہ ان کی نلی جو ہوتی تھی وہ ٹیڑھی ہوتی تھی تو کوئی لگا نہیں سکتا تھا. کئی بڑے مہارت رکھنے والے ان سارے نشانوں کو لگا بھی جاتے تھے. خیر میرے سے کوئی ایک آدھا لگا ہوگا، میرے نشانہ تب کوئی اتنا اچھا نہیں تھا. تو اب تو وہ چیزیں ملتی نہیں ہیں. اب اچھے سے یاد ہے کہ موسم اچھا ہونا، باہر کا موسم آنا شروع ہوتا تھا تو پارکس یا گراؤنڈز وغیرہ میں جھولے وغیرہ والے آ جایا کرتے تھے، جو گول گھومنے والے، سیسا والے اور اس طرح کے، مطلب ایک دستی ڈریگن بوٹ بنی ہوئی ہوتی تھی وہ لے کر آتے تھے باقاعدہ. آپ یہ سوچیں کہ وہ پورٹیبل جھولے تھے جو ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کرتے ہوں گے اور لوگ ان کو کھاتے ہوں گے اور ان سے حصے اٹھاتے ہوں گے. اس طرح کی ایک اور وہ گراری والی ہوتی تھی جو وہ یاد کر رہا ہوں. بچپن میں ہم ایک گاؤں گئے تھے، ہمارے ابو کے پاس ایک بھائی ہوتے تھے جو وہاں پر کام کرتے تھے ابو کی شاپ پر. بلال نام تھا، شاید وہ سنے بھی میری اس ویڈیو کو. ان کے ہم گئے تھے گاؤں میں حویلی لانگ. میرے لیے فرسٹ ٹائم تھا وہ کسی گاؤں میں جانا. وہاں پر نا 2 روپے کی نا ایک خوشبو والی نا وہ ملتی تھی، چھوٹی سی موم خوشبو ہوتی تھی. وہ آج تک یاد ہے مجھے کہ وہ کس طرح سے ہوتی تھی. اور اس طرح کی پتہ نہیں کتنی چیزیں. پھر ویڈیو گیمز کا ایک دور ہے، جو کمپیوٹر کی تو گیمز، پلے اسٹیشنز اور یہ ساری بات کی باتیں. پہلے گیمز ہوتی تھیں جو ہم کھڑے ہو کر کھیلا کرتے تھے شاپس پر، اور اس پہ کئی مرتبہ تو مجھے مار بھی پڑی ہے. میں وہ بات بتا نہیں سکتا کیا کیا باتیں ہیں. اچھا اس کے بعد کیا کہتے ہیں، وہ ایک گیمز آئی تھیں جو تب اس دور میں 500 1000 کی ملتی تھی. ڈینڈی، ننٹینڈو، اٹاری، اس ٹائپ کی کیسٹس لگتی تھیں اور وہ والی گیمز ہوتی تھیں. یہ تو میں کافی آگے آ گیا ہوں. اس طرح کی بہت سی گیمز. اچھا اب ہم آتے ہیں آج کے دور کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اینڈرائڈ موبائل ہاتھ میں ہے. اسے پتہ ہے کہ سیلفی کیسے لینی ہے، اسے پتہ ہے کہ موبائل کا کون سا فنکشن، واٹس ایپ کہاں سے کھلے گا، چیزیں کہاں سے کھلیں گی. بچے کا بچپنا کھیل کود میں ہوتا تھا. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ہم کرکٹ کھیلتے تھے، فٹ بال کھیلتے تھے، چوٹیں لگتی تھیں، گر کے اٹھتے تھے، سنبھلنا سیکھا، چیزیں سیکھیں ساری. آج کیا ہو گیا ہے؟ آج بچہ پب جی کھیل رہا ہے. نہیں، گیمز کھیلنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، پلے اسٹیشن کھیلیے، لیکن جو آپ کی فزیکل ہیلتھ والی ساری چیزیں ہیں وہ ساری آپ سے چھین لی گئی ہیں، یا چھین گئی ہیں یا آپ نے اس کو چھوڑ دیا. گھر والے بھی اس چیز کو پریفر کرتے ہیں کہ یہ گھر میں ہے نا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، تو خود بھی ٹائم نہیں دینا، خود بھی نہیں کھیلنا، اور بچوں کے ساتھ یہ رویہ ہے. اور پھر بچے آج کل کے ارلی ایج میں بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں، جو کہ بہت الارمنگ بات ہے. بچوں کے ساتھ والدین کا اب وہ ریلیشن بھی نہیں رہا. ہم بچپن میں اپنے والدین کے ساتھ مطلب زور زبردستی کر کے ہم انہیں کہتے تھے کہ ہمیں لے کر جائیں، یہاں لے کر جائیں. بچہ اب کہیں جانے کی بات نہیں کرتا، وہ پرائیویسی چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ الگ بیٹھ کر اپنے دوستوں سے بات کر لے، اور پرائیویسی کے بعد وہ گھر میں رہ کر گیمز کھیلنا پسند کرتا ہے، اپنے موبائل کو استعمال کرنا. بہت زیادہ ڈسٹنس آ گیا ہے والدین میں بھی، بچوں میں بھی، اور جو کہ بہت زیادہ الارمنگ ہے اور اس چیز کو کور کرنا چاہیے. پہلے یہ ہوتا تھا. اچھا سوشل میڈیا نا فیک ایک ایسی چیز بن گئی ہے جس میں نا لوگ صرف اپنی خود نمائی پر توجہ دیتے ہیں. مطلب میں کتنا اچھا لگ رہا ہوں، میری بات کو کتنے لوگ سن رہے ہیں، کتنے لوگ لائکس کر رہے ہیں، کتنے تو لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں میری بات کو، کتنے لوگ پسند کر رہے ہیں، کمنٹ دیکھوں، اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک الگ ہے. بہرحال آج کا دور اتنا میکینیکل ہو گیا ہے، اتنی ساری چیزیں اس میں خرابی آ گئی ہے کہ اس کو صحیح ہونے کی ضرورت ہے. چیزوں کو دیکھیے، ماضی پسندی اور ماضی پرستی میں ایک فرق ہے. ماضی پسندی یہ ہے کہ آپ ماضی سے اچھی چیزیں کون سے اپنے ساتھ رکھتے ہیں.
اور ماضی پرستی یہ ہے کہ آپ صرف ماضی میں رہتے ہیں. ہم نے ماضی پرستی نہیں، ماضی پسندی پر توجہ دینی ہے کہ اس کے اندر جو اچھی چیزیں تھیں ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، اپنی روایات، اپنے جو خوشیاں تھیں ان کو ختم نہ کریں. ورنہ آج جتنا میکینک دور ہو گیا ہے، کچھ عرصے کے بعد کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ بچے اپنے والدین سے بات بھی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. آج جو بچوں کا رویہ والدین کے حساب سے بڑا ہے، یا اس میں ایک اپنی جو پیچھے ماضی کے ساتھ جو اچھی چیزیں ہوتی تھیں ان کا دور ہونے کی وجہ سے بھی بڑھا ہے. تو والدین کو بھی چاہیے اور بچوں کو بھی چاہیے کہ اس حقیقت کو سمجھیں. موبائل استعمال کرنا غلط چیز نہیں ہے، گیمز کھیلنا غلط چیز نہیں ہے. ہر چیز طریقے سے استعمال کرنا، وقت پر استعمال کرنا اور اپنی روایات اور اپنی اچھی چیزوں کو نہ چھوڑنا غلط ہے. جو اپنی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور غلط مطلب میں غلط نہیں کہہ رہا، مطلب ٹائم صرف اسی ایک چیز پر دے رہے ہیں، وہ سوشل نہیں رہتے، ان کے اندر بولنے کی طاقت نہیں آتی. مطلب لوگوں میں بیٹھ کے بات کیسے کرنی ہے، کانفیڈنٹ ہونا از سم تھنگ ایلس. اور بیچ میں بیٹھ کر، بڑوں میں بیٹھ کر بات کیسے کرنی ہے، رشتہ داروں میں بیٹھ کے بات کیسے کرنی ہے، دوستوں میں بیٹھ کے بات کیسے کرنی ہے، یہ ان میں بیٹھ کر ہوتا ہے، یہ موبائل پر نہیں ہوتا. تو ہم نے بچپن جو گزارا، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ہم آخری پود ہیں وہ جنہوں نے ایک پورا ڈائنامک چینج دیکھا. سائیکل سے لے کر گاڑی تک کا سفر. تب کسی کے پاس بائک ہوتی تھی تو بڑی بات ہوتی تھی، آج گاڑی میران ہے تو بڑی چھوٹی لگتی ہے سب کو. تو ان چیزوں سے نکل کر ہم نے انسان دوستی کی طرف آنا ہے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اگر آپ کو یہ باتیں میری ٹھیک لگیں، میں صداقت لگی اور اچھی لگیں تو میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے اور چاہیں تو شیئر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.